یہ جو ہے پاکستان کی سیاست کی جو ہے کلرفل ہے، اور یہ برسات ہے، اتنی زبردست اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ افتخار شرازی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افتخار صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ بالکل سر، الحمدللہ خیر خیریت سے۔ سر 6 روز جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور ابھی آپ نے آپ کو جو ہے یہ کچھ جو لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی سنائی ہیں آپس کی جو ہے، کوئی کہتا ہے جن چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی نے وعدے پورے نہیں کیے، کسی کو شرم کرنی چاہیے۔ تو سر اوور آل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کا گفتگو سن رہا تھا، ایک تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ رائٹ اور لیفٹ، تو میرے خیال میں اس وقت سینٹر ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ملک کے اندر جتنا ایک پولرائزیشن اور انتشار کی کیفیت نظر آ رہی ہے، تو میرے خیال میں سب لوگوں کو سینٹر ہونا پڑے گا۔ بالکل اور صحیح۔ ساتھ میں یہ جو گفتگو ہے جس کو آپ نے تو خیر کلرفل کہا، لیکن میں تو اس کو شیم فل کہوں گا، سوری ٹو سے، کہ ہمارے جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں ان میں وہ کہ جو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، کبھی وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، تو کبھی وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت زیادہ میرے خیال میں کام خراب ہو گیا، تو بہتر ہے کہ اب سادہ کہہ لیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس طرح کا کانٹینٹ اس وقت انتخابی جلسوں میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں لوگ بلیم گیم اور وچ ہنٹنگ سے زیادہ ان رہنماؤں سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے، گویا کہ آپ نے وہ کون سے بیٹھ کے منصوبے کوئی پلان بنائیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی یہ ڈوبتی ہوئی معیشت بھی درست ہو پائے گی، اور ملک کے اندر جو ایک انتشار کی کیفیت ہے یہ بھی ختم ہو پائے گی، اور دنیا بھر میں جو پاکستان کا وقار ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی سے بھی جان چھڑا پائیں گے، اس ملک کے عوام کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو پائے گی، اور یہ جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، اس سے نجات مل پائے گی۔ تو میرے خیال میں لوگ تو یہ امید کر رہے تھے کہ ان جلسوں کے اندر یہ پروگرامز دیے جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں خوف پیدا ہوگی، اور پھر لوگوں کا جو جمہوریت کے اوپر اعتماد ہے وہ ایک بار پھر سے بحال ہوگا۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ 2 جماعتیں کہ جن کا ایک فرد 3 بار پرائم منسٹر رہا ہے، جن کی کم از کم پنجاب کے اندر 10 سال مسلسل حکومت رہی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو کم از کم پچھلے 15 برس سندھ کے اندر وہ بلا شرکت غیر اقتدار میں رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں کو اپنے جو کارنامے ہیں گنوانے کے لیے وہ کوئی زیادہ ہے نہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے بیانیے بناتے ہیں جس میں اپنے مخالفین کو آپ اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں۔ افتخار صاحب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی کہ 1500 منصوبے گنوا سکتی ہیں وہ۔ ان 1500 منصوبوں کے بعد بھی اگر یہ ملک اب IMF کے رحم و کرم پہ ہے، گویا کہ اس ملک کے اندر اگر ہم اپنے لوگوں کو چھوٹا سا ریلیف بھی دینا چاہیں تو ہمیں IMF سے پوچھنا پڑتا ہے، ہمیں دوست ممالک سے قرضے لے کے ان کو بار بار رول اوور کرنا پڑتا ہے، اگر نہ کریں تو ہماری معیشت ایک طرح سے ڈیفالٹ کرتی ہے، بینکرپٹ ہوتی ہے۔ تو میں ان 15 منصوبوں کو یا 1500 منصوبوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ ان کے اثرات یہی ہیں کہ آج ہم معاشی طور پہ بھی محکوم ہو چکے ہیں، اس ملک میں جو غربت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کہیں دنیا میں سب سے الگ ہیں، اس ملک میں جو انفلیشن کے فگرز ہیں دنیا میں کہیں ایسے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ تو وہ منصوبے اگر عوامی فلاح کے تھے تو پھر ان کا ثمر عوام آدمی کو کیوں نہیں ملا؟ پھر ان کا ثمر خواص کو کیوں ملا ہے؟ ان لوگوں کو کہ وہ جب چاہے وہ لندن میں جا کے رہتے ہیں، جب چاہے وہ یہاں آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ گنوا رہے ہوتے ہیں سلسلوں میں کھڑے ہو کے، گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا چل رہی ہیں، گویا کہ وہ تو کہیں آج سے 20-25 سال پیچھے کہیں کھڑے ہیں۔ اب تو حالات اس سے بھی کہیں زیادہ ابتر ہو گئے، لیکن ان کا سنگینی کا کوئی ایک طرح سے احساس نہیں ہے۔ اور اگر آپ عوام سے اتنے کنیکٹڈ ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ کو یہ نیک نامے کاغذوں پہ لکھ کے جلسوں میں نہیں لے کے جانے چاہیے، یہ آپ کے دماغ پہ آپ کے دلوں پہ لکھے ہونے چاہیے اگر آپ خود بھگت رہے ہوں۔ تو میرا خیال میں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو لوگوں کو زیادہ اپیل نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیونکہ پارلیمانی نظام ہے لہٰذا الیکشن ہونے چاہیے، سیاستدانوں کو ایک بار پھر موقع ملنا چاہیے
تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہو. صحیح ہوگی. اچھا شیرازی صاحب، 8 فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اطمینان بخش ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، الیکشن کو لے کے تو میں اب بڑی حیران کن بات ہے کہ اب آج ہم کچھ 7 دن 6 دن دور بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک جو غیر یقینی کی فضا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. سیکیورٹی خدشات اچانک سے جو آگے انہوں نے اس انسرٹنٹی کو بڑھا دیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے جب 2 صوبوں کے اندر وقت پہ الیکشن نہیں کرائے گئے پھر اس وقت جو وجوہات بیان کی تھی اس میں ایک وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی کی بھی بتائی گئی تھی، لیکن اس وقت جو ان پٹ دیا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ اگلے 6 ماہ کے اندر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اب بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ کو بھی معلوم ہے، اس ملک کے عوام کو بھی معلوم ہے کہ کیا اس وقت صورتحال چل رہی ہے. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک جو رکن امیدوار ہے قومی اسمبلی کے، ان کی ایک طرح سے موت ہو گئی ہے کسی حملے میں. تو خدا خیر کرے، لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس وقت عملاً اس کی حکومت ہے. جب آپ الیکشن موڈ میں جاتے ہیں تو ایگزیکٹو پاور سب ان کے پاس چلی جاتی ہیں، تو بہتر انداز میں اس کو کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ الیکشن کی ایکسرسائز ناکام ہوتی ہے یا انتشار کا شکار ہوتی ہے تو پاکستان ایک اور بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسی بحران پہ ہی میرا ایک سوال ہے، اور یہ ہے کہ اس وقت کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بارہا کمپلین کرتی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں کی گئی ہے. اب 6 روز رہ گئے عام انتخابات میں. 8 فروری کو عوام جا کے اپنا ووٹ کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرتی ہے، اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، اب کیا اس کو جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، آف کورس وہ بہت ایک میجورٹی کے اندر ہیں، تو کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا ہم ایک بحران سے نکل کے دوسرے بحران میں جانے والے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پبلک مینڈیٹ کو جو جن کو بھی ملتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو راستہ دینا چاہیے. آپ جب اس طرح کے ایک طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو اس سے یقینی طور پہ جہاں پہ نظام کمزور ہوتا ہے وہاں پہ ایک انتشار کی کیفیت اور زیادہ اس کو بڑھاوا ملتا ہے. تو میرا خیال میں اس وقت جو آپ نے بات کی کہ ایک سیاسی جماعت کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پایا، جس کے انٹر پارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کے اس کو بطور سیاسی جماعت آپ نے الیکٹورل پروسیس کے اندر شریک نہیں ہونے دیا، جیسے تیسے ان کے لوگ اگر اس انتخابی عمل میں شریک ہو رہے ہیں اور وہ بجائے اس راستے کو اختیار کرنے کے جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں جس میں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جس میں وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جس میں وہ نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا خیال میں اس وقت ریاست کی جو ماں کی طرح ہوتی ہے اس سے جڑے ادارے ہوں یا افراد ہوں، ان کو چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اس وقت بھی پرامن ہے، اس انتخابی عمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اگر لوگوں کا اعتماد ان پہ ہوتا ہے تو اگر وہ آزاد حیثیت پہ بھی آ رہے ہیں تو اس لوگوں کے اعتماد کو احترام دینا چاہیے اور ان کو بھی راستہ دیں تاکہ اس انتخابی عمل کے بعد بھی پارلیمان میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. لیکن اگر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ جو منصوبہ چل رہا ہے، یہ جو اسکیم چل رہی ہے جس کے تحت آپ نے آگے چل کے بھی ان کو ایک طرح سے سپریس کرنا ہے، تو میرا خیال میں پھر دنیا میں کوئی ایسا ماڈل دکھا دیں کہ جہاں پہ آپ پاپولر وائسز کو دبائیں اور اس کے بعد نظام بڑے پرامن طریقے سے چلتا رہے، پھر آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری بھی ہو، آپ کے ملک کے اندر معیشت کا پہیہ بھی چل پائے، آپ کے ایکسپورٹس بھی $60 ارب پہ چلی جائیں، باہر بیٹھے جو پاکستان ہے وہ ریمیٹنسز آپ کو بھیجنا شروع کر دے، یا ملک کے اندر بیٹھی بزنس کمیونٹی بھی کاروبار شروع کر دے. میرا خیال میں دنیا میں کوئی ایسا ماڈل ہمیں افتخار صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جو تھوڑی سی فیوچر بھی پریڈکٹ کریں، اس کو اینالائز کریں. پوسٹ الیکشنز پاکستان کے اندر تھوڑی جو سچویشن ہو کس طریقے سے آپ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اب تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کیونکہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال درست نہیں ہے وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے معاملات وہ بھی اپنی جگہ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، بڑے ویزیبل ہیں. اب اگر 8 فروری کو لوگ صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، تو پہلے اس الیکشن کو لے کے اتنی بڑی کانٹروورسیز ہیں، یہ متنازع کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے. تو میرا خیال میں اگر 8 فروری کا دن پرامن نہیں رہتا، لوگ اپنی رائے کا بھرپور طریقے سے اظہار نہیں کر پاتے، تو میرا خیال میں اس کے بعد کا سینیریو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. بحیثیت پاکستانی مجھے پازیٹیو ضرور رہنا چاہیے، مثبت رہنا چاہیے، لیکن بہرحال جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے
اس وقت جو ایگزیکٹو ہے، اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے، یا وہ ادارے کے جن کا کردار ہے الیکشن کے انعقاد میں، ان کو اس بات کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال بڑی غیر معمولی ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ جو الیکشن کے بعد کا سینیریو ہے وہ بہتر رہے۔ آپ دیکھیں ہم نے اس کے فوراً بعد ایک IMF پروگرام میں جانا ہے، اس وقت ہم رول اوورز کے اوپر چل رہی ہے ہماری معیشت، تو صورتحال بہتر نہیں ہے۔ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، یہ کوئی 1.5-2 کروڑ کا 3.5 کروڑ کا ملک نہیں ہے۔ آپ اس کو سری لنکا کے ساتھ کمپیئر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس سے کہیں بڑا ملک ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر انتشار کو اتنی طوالت تک قائم رکھنا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے خیر نکلے گی، پھر اس سے کوئی بہت بڑا شر نکل سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 8 فروری کے دن کو پرامن رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس کے بعد جو پارلیمان وجود میں آئے اس میں بیٹھے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کیا جائے، اور پھر وہ جو ڈیسائیڈ کرے میرا خیال میں اسی کے ساتھ جانا چاہیے، بجائے یہ کہ پھر بند کمروں میں یا لوگوں کو بٹھا کے یا ان کے اوپر دباؤ ڈال کے آپ ان سے کچھ فیصلے کروائیں۔ اگر ایسا ہوگا شیرازی صاحب آپ نے بات کی کہ پرامن انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بھی کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بڑے بھرپور اقدامات ہونے چاہیے، بجائے یہ کہ ہم الرٹس جاری کریں کہ اس ملک کے اندر خود کچھ بمبار داخل ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اس طرح خوفزدہ کیا جائے۔ میرا خیال میں ہم اس قابل ہیں کہ پورے ملک کے کونے کونے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جب آپ کے ادارے مخلص انداز میں چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کی سپورٹ کے لیے ساتھ آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، آج کا دن میرا خیال میں ہم کہتے ہیں نا کہ جب غیر معمولی حالات ہوں تو ہمارے پاس تو ریزرو فورسز بھی موجود ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلح افواج کافی نہیں ہے تو ان ریزرو لوگوں کو بھی آج آپ کے دن کال کریں، اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کے دن ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے تو اس کو میک شور کریں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے دیں، ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے دیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک جماعت کے لوگ اگر کوئی چھوٹا سا کنونشن کر رہے تھے، اگر وہ کوئی کارنر میٹنگ کر رہے تھے تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اگر ان کو ورچوئل اجلاس کرتے تو اس ملک کے اندر انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے، تو میرا خیال میں اس طرح کے اقدامات تو ہرگز اس الیکشن کو پرامن بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔